وہ سیدھا جزا کے پرانے کمرے میں آیا تھا۔ وہاں آ کر اس نے لاکر کھولنے کی کوشش کی مگر اس میں لاک لگا ہوا تھا۔ اس نے پہلے جزا کا ڈیٹ آف برتھ پریس کیا مگر نہیں کھلا۔ اس کے بعد اس نے ایک دو اور کوڈ لگانے کی کوشش کی مگر پھر بھی نہیں کھلا۔ اس نے کچھ سوچ کر سالار کی ڈیٹ آف برتھ لگایا تو کلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اس نے گہری سانس ہارٹ کی اور فون لاکر میں سے نکالا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اور رات کے 10 بجے تھے۔ شفا اور منت گہری نیند میں تھی۔ شاید کل رات پوری رات جاگنے کی وجہ سے وہ دونوں جلدی سو گئی تھی۔ اسپتال میں فری اور عرش رکے ہوئے تھے، باقی کو اس نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے پاس آ کر بیٹھا اور جھک کر ان دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شفا اسے اللہ کا انعام لگی۔ ضرور اس نے کچھ بہت اچھا کیا تھا جس کے بدلے اللہ نے اسے شفا جیسی پاک اور نرم دل لڑکی سے نوازا۔ وہ تھوڑی دیر بعد سے ٹیل لگا کر بیٹھ گیا اور جزا کا فون آن کر کے اس میں بھی سالار کی ڈیٹ آف برتھ کا کوڈ لگایا اور گیلری چیک کرنے لگا جو کہ خالی تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے گوگل فوٹوز آن کیا، اس میں موجود پکچر دیکھنے لگا۔ کلر کے نام سے ایک فائل تھی جس سے آن کرنے پر 2-3 تصویریں اور ایک ویڈیو تھی۔ پکچرز بیک سائڈ سے لکھی تھی اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے اتنا صاف پتہ نہیں چل رہا تھا، شاید کامتے ہاتھوں سے بنائی گئی تھی پکچرز۔ ویڈیو میں ارمان نیازی اس فارم ہاؤس سے نکلتے ہوئے صاف دکھائی دے رہا تھا اور گاڑی میں سے نکلنے والا سمیر ملک بھی نکل کے تالا اٹھاتے ہوئے نظر آیا۔ وہ جو پورے 2 سال سے یہ معمہ حل کر نہیں پایا تھا، ایک دم ایک گہری سانس ہوا میں ہارچ کے ایسا لگا ایک بہت بڑا بوجھ ختم ہو گیا ہو۔ لیکن ان سب کے پیچھے کی وجہ وہ دو کبھی بھی انجان تھے۔ آدم سب سے پہلے اٹھ کر اپنی بیوی اور بیٹی پر نظر ڈالتا کمرے سے نکلا، پھر فروا بیگم سے مل کر پولیس اسٹیشن روانہ ہوا تھا۔ سر اس عورت نے جینا حرام کر رکھا ہے، کافی بےہودہ گالیاں بک رہی ہے، اور جب سے اسے پتہ چلا گیا کہ اس کی پیشی ہے، کل یہ صرف ایک آخری بار اپنی بیٹی سے ملنے کی ضد کری۔ اس کے آتے ہی الطاف نے اسے تارا ملک کی حرکتوں سے آگاہ کیا۔ کرنے دو اسے جو کرنا ہے، بس پوری نگرانی رکھنا، اس پر کسی کو اس کی یہاں موجودگی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ الطاف نے سنجیدگی سے جواب دیا، مزید کچھ کیس کی فائل چیک کرنے لگا۔ الطاف، مجھے ارمان نیازی کے بچپن سے اب تک کی ساری ڈیٹیل چاہیے۔ وہ کہاں پیدا ہوا، اس کی فیملی میں کون کون ہے، سب، اور یہ بھی پتہ لگاؤ سالار فاطمہ شاہ کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے۔ آدم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلا کر وہ جب سے ہسپتال سے آیا تھا چھت پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا، ہاتھ میں اس کی فیملی پکچر تھی اور ایک ڈائری تھی۔ آنکھیں جب سے شدید سے ہو رہی تھی، زندگی مزید اسے کیا کیا دکھانے والی تھی وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ کیسے اب تک فرجاد کو سمجھ نہیں پایا۔ وہ اتنے سالوں سے اس کے ساتھ مگر ساتھ ہو کر بھی وہ اسے سمجھ کیسے نہیں پایا۔ بہت ساری ایک ساتھ اس کے دماغ میں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ آیت کے زہریلے الفاظ، جزا کی باتیں، فاطمہ کا سالار کی تعریف کرنا، مارجان کے الفاظ، ایک باغی آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ گیا۔ بھائی! فرجاد نے اسے پیچھے سے پکارا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ بلاج کے کندھے پر ہاتھ کا پلایا، اٹھ کر اس کے گال پر اپنی باری ہاتھ کا جتنا تیز ہو سکتا تھا تھپڑ دے مارا۔ فرجاد حیرانگی سے اپنے مفاہات کی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ آج تک اس نے کبھی فرجاد سے سادی سے بات نہیں کی تھی، تو آج کیسے اس پر ہاتھ اٹھا گیا۔ دونوں کی عمر میں 3-4 سال سے زیادہ کا فرق نہیں تھا، مگر بلاج نے اسے ہمیشہ عزت محبت دی تھی۔ بھائی! بلاج نے ایک اور تھپڑ مارا تھا اس کے گال پر۔ اسے جب سے جزا کے ٹھیک ہونے کا پتہ چلا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بہت رویا تھا، مگر اس میں ہمت نہیں تھی اس کے جاگتے ہوئے اس کا سامنا کر سکے۔ اس لیے وہ رات اس کے سونے کا یقین کرتے کمرے میں ڈالا ہوا تھا۔ فری کمرے میں کے صوفے پر سوئی تھی جبکہ عرش کرسی پر بیٹھا چائے پیتے ہوئے موبائل یوز کرتا تھا۔ اس کو آتا دیکھ کر اٹھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا باہر نکل گیا۔ وہ دونوں بن کہے بھی ایک دوسرے کی بات سمجھ آتے تھے۔ وہ جا کر کرسی جزا کے بیڈ کے ساتھ رکھتا اس پہ بیٹھ گیا۔ وہ کسی پیاسی کی طرح اس کے چہرے کا طواف کرنے لگا۔ کل اسی ٹائم اس کو گولی لگی تھی اور ایک دن میں ہی جزا کا چہرہ مرجھا گیا۔ توجہ کو اس کے ماتھے پر چھو کر دور ہوا۔ وہ جھک کر ہلکے سے اس کے ماتھے کو چھو کر دور ہوا۔ جزا جو بس آنکھیں موندے لیٹی تھی، اس کے لمس پر جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اپنے بہت پاس سالار کو دیکھ کر اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، آنکھیں تیزی سے نم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کو جاگتے دیکھ سالار اپنی نظریں چرا گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں اپنی جان داؤ پر لگا دی؟ ہمیشہ تمہیں تکلیف دی ہے، مر جانے دیا ہوتا ہے مجھے۔ سالار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے نم لہجے میں بولا۔ اس کے لفظوں نے جزا کو بہت تکلیف پہنچا دی تھی۔ اس نے ایک ہچکی لی تھی۔ سالار نے اپنی گردن اٹھا کر پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟
اس نے جزا کا چہرہ تھام کر فکر مندی سے پوچھا۔ جزا کو اس کا وہی آخری جملہ یاد آیا، میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ زیہ سے آنکھیں مرچ کب اپنا چہرہ موڑ گئی۔ جزا بتاؤ کیا ہوا ہے، درد ہو رہا کیا؟ اس نے جزا کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر سیدھا کیا۔ چلے جائیے یہاں سے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے سلار کا یہ روپ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ معاف کر دو مجھے، میں نے ہمیشہ تمہیں تکلیف دی۔ سلار شرمندگی اور ندامت سے چور لہجے میں بولا، ترس کھانے کی ضرورت نہیں، مجھ پر جائیے یہاں سے۔ جزا اب اپنی جلتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی سنجیدگی سے بولی۔ اس کی آواز اب اونچی ہو رہی تھی جبکہ سلار بہت دھیمی آواز میں اسے بات کر رہا تھا۔ میری جان ایسا مت بولو، میں جانتا ہوں میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، ابھی کبھی یہاں سے نکل جائیے۔ جزا سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے غصے سے چیخ رہی تھی، جب بھی اس کے اچانک پیٹ میں درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی تھی جس کا اندازہ اس کے ضبط سے بڑھتے چہرے سے بخوبی ہو رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر پریہ بھی اٹھ چکی تھی اور باہر بیٹھا عرش پہ اندر آ چکا تھا۔